سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے ایک سیاسی سروے کیا گیا ہے جس میں 2024 اور 2025 کے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور باقی سب پارٹیز کا بھی بتایا گیا ہے کہ کون آگے بڑھ گئی، کس کی جو ہے وہ حمایت میں زیادہ نمایاں نظر آئی ہے، زیادہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ میں جو ہے وہ کمی بھی ہوتی دکھائی دی ہے۔ سو یہ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس میں زیادہ، کس کی جو ہے وہ پبلسٹی زیادہ ہوئی اور کس کی کم ہوئی۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ 2024 کے سروے کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت تھی اس وقت وہ 51.71 تھی، پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی 2024 میں، جس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے اور وہ 2025 میں 43.37 پر آ گئی ہے۔ بٹ دا موسٹ امیزنگ تھنگ از کہ پی ایم ایل این جو کہ بڑا ویسے تو ظاہر سی باتیں بن رہے ہیں، لیکن ان کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے 13.40 پہ تھی، 13.40 پہ تھی 2024 میں، اور اب کا اگر سروے دیکھیں اور 2025 کی اگر بات کریں تو وہ تھوڑا سا اوپر آ گئے ہیں 24.10 پہ، لیکن ابھی بھی وہ پی ٹی آئی سے کم ہی ہے۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ان سے بہت آگے ہے اور کافی زیادہ آگے ہے۔ خیر اس بات پہ تو میں مرزا صاحب سے ڈسکس کروں گی کہ یہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عارف الوی نے امریکہ میں ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہے اوبویسلی کہ وہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، تو سابق صدر کو اس طرح کی چیزیں زیب دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آرمی چیف برطانیہ گئے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پہ بڑے پروٹوکولز مل رہے ہیں، وہ سب چیزیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا سا برا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے۔ لندن میں احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں گے اور یہ آج ہی کے دن میں ہوگا، ابھی تک ہوا نہیں ہے غالباً، لیکن کس ٹائم پہ ہوگا، کب ہوگا، یہ ہم لوگ فردر ہی پھر ڈسکس کریں گے۔ اور یہ سب چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا سولنگی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی تو ابھی بھی آگے ہے بھائی، جو اعداد و شمار آپ بتا رہی تھیں، جی دیکھیں مقبولیت جو ہے وہ ایک ایسا غبارہ ہے جس کے اندر ہوا کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یاد کریں 10 اپریل 2022 جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ غیر مقبول سیاستدان عمران خان تھا اس ٹائم پہ، اس وقت۔ اور اس تحریک عدم اعتماد سے تھوڑا پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان میں، اور جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے تھے ان میں پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا تھا، پنجاب میں بھی جہاں پر ان کی حکومت تھی، اور تو اور خیبر پختونخوا میں، پشاور میں۔ تو یہ جو مقبولیت کی جو بات ہے یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ ان کی مقبولیت ذرا سی کم ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سروے ہیں جس کو انگریزی میں پول بھی کہتے ہیں، میں ان پولز کے بارے میں کہتا ہوں کہ سب سے جو معتبر پول ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اور بعد میں یہ جو پولز ہیں ان کی کوئی زیادہ اہمیت ہوتی نہیں ہے، اور کئی دفعہ یہ پولز غلط بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو پچھلے سال نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، جو پولز تھے وہ اس کے بالکل مختلف تھے۔ اس میں کئی پولز میں جو خاتون ہیں کاملا ہیرس ان کو برتری حاصل تھی، لیکن لوگ جب پولنگ اسٹیشن پہ گئے، انہوں نے جب ڈبے کھلے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو۔ تو اسی طرح سے ایک زمانہ تھا، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی 2008 سے پہلے، تقریباً پورے ملک میں ان کی حکومت تھی، لیکن 2008 کے جو الیکشنز ہوئے
اس میں تو وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی نہیں تھی. پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی, دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون اور پی ایم ایل کیو اڑ گئی, ختم ہو گئی. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ جی آپ بہت سارے ترقیاتی کام کریں تو لازماً آپ کو ملیں گے ووٹ. چودھری پرویز الہی نے کافی سارے کام کیے تھے پنجاب میں, لیکن جو کئی دفعہ سیاسی بیانیہ آپ کی کارکردگی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت کام کر رہی ہیں مریم اور نواز شریف پنجاب کے اندر, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا وہ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج اگر الیکشن ہو تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہ جو ان کی جو ساری سرگرمیاں ہیں اس کا ان کو فائدہ ملے گا نہیں ملے گا. لوگ جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ قسم کی ہستیاں ہیں, مختلف وجوہات پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس وقت وہ کس کو سپورٹ کریں. تو اس کو کوئی اپنے دماغ میں یہ خناس نہ ڈال لے جیسا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم بڑے مقبول ہیں. بھئی آپ ہوں گے کسی وقت. یہ جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یہ کوئی عوام آپ کو لکھ کے ہمیشہ کے لیے نہیں دے سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ مکان میرا ہے, میں نے آپ کو کرائے پہ دیا ہے, آپ اس کو اپنے مالک مکان نہ سمجھ لیں. لوگوں کی یہ جو پسندیدگی ہے یہ عارضی ہے, یہ مخصوص مدت کے لیے ہے, کسی خاص کام کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی تو ویسے ایسے ہی ہے نا, جب تک یہ لوگ کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کو سپورٹ ملتی رہے گی, ایسے ہی ہے نا. دیکھیں یہ اس سے طے ہوگا کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے دوبارہ سے, چاہے اگر وقت پر الیکشن ہوتے ہیں تو 2029 میں ہوں گے, بالکل اگر اس سے پہلے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن ابھی تک جو آثار ہیں تو وہ تو یہی ہیں 2029 تک. تو جس طرح سے پی ٹی آئی ایک خودکشی کے راستے پہ چل رہی ہے اس میں کچھ نہیں معلوم کہ جب الیکشن ہوں گے تو کون پی ٹی آئی میں ہوگا کون نہیں ہوگا, خان صاحب کدھر ہوں گے, ہمیں نہیں معلوم. اس سروے کی تو چلیں بات ہے سو ہے جو بھی, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت میں کمی آ رہی ہے شاید وہ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اتنی جنگ بندی ہے, اتنی گروپنگ ہے اور یہ سب کچھ ہے. پھر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کچھ ایسی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے شاید پھر آبویسلی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. جیسے ابھی عارف الوی کی بات ہم لوگ سن رہے ہیں کہ امریکہ میں انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف ہی لابنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. سو سر آپ مجھے بتائیں, ایک ایسا انسان جو صدر رہ چکا ہو کسی ٹائم پہ اسی ریاست کے بارے میں وہ اس طرح کرے تو کوئی زیب دیتی ہیں چیزیں؟ زیب تو نہیں دیتی, لیکن سمجھنا چاہیے. مطلب میرا کام ہے اس کو سمجھنا, بالکل, کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ یاد کریں جب وہ صدر تھے اور خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی 10 اپریل 2022 کو, اس وقت الوی صاحب صدر تھے. بالکل تھے. وہ ان کو روک نہیں سکے, ان کی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ غیر آئینی طور پر انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا مشورہ دیا تھا عمران خان نے, اور عارف الوی نے اسمبلی توڑ بھی دی تھی اور الیکشن کمیشن کو حکم بھی دے دیا تھا کہ الیکشن کرائیں. لیکن آئینی طور پر جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک دفعہ جمع ہو جائے تو پہلے اس پر ووٹنگ ہوتی ہے, اگر اس میں آپ بچ جائیں تو پھر تو آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جس کے خلاف ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے, جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اسمبلی توڑنے کا اختیار وہ کھو بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا آئین کہتا ہے. اچھا, لیکن انہوں نے آئین شکنی کر کے اسمبلی توڑ دی اور بعد میں سپریم کورٹ نے یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ جو اسمبلی توڑی تھی عارف الوی صاحب نے, جو اب یہ امریکہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ آئین شکنی کی تھی. اس کی سزا نہیں ملی آج تک ان کو. یہ ابھی تک بہت سارے جو مقدمات بن سکتے ہیں اس میں یہ تو سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ بھی بلکہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل فراڈ, آئینی دھوکہ دہی. تو یہ کارنامے کر چکے ہیں عارف الوی صاحب. تو انہوں نے کوشش کی بچانے کی, وہ بچا نہیں سکے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے پوری زور لگایا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی الیکشن کے بعد ہو, شہباز شریف نہ کریں, اور اس کو روکنے کی کوشش کی. لیکن حالات ایسے بنے
کہ وہ انہوں نے پوری وہ لانگ مارچ بھی کی عاصم منیر صاحب کے خلاف، سازشیں بھی کیں، سعودی عرب کو پیغامات بھجوائے، مطلب جو بھی گندی سے گندی حرکتیں کر سکتے تھے اس تعیناتی کو رکوانے کی وہ انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہوئی۔ عارف علوی نے دستخط کر کے وہ گئے زمان پارک کہ جی میں نے تو عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کر دی ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ تو عمران اور عارف علوی کے درمیان ایک رنجش تھی، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عمران سے اب ختم کرنے زیادہ عمران کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری جو ان کی پھرتیاں ہیں، چلاکیاں ہیں وہاں امریکہ میں اور دوسری جگہ یہاں پہ جو بیانات ہیں، یہ جو ان کی پھرتیاں ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب کا تو بستر گول ہو گیا، تو اس کے بعد پارٹی میں میری ایک پوزیشن ہو، تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جی میں بڑا وفادار ہوں۔ جب یہ وقت تھا جب وہ صدر تھے تو وہ اگر دستخط نہ بھی کرتے تب بھی آئینی طور پر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا، اس تعیناتی کو روک نہیں سکتے تھے آرمی چیف کی، لیکن وہ اس وقت ان کی گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، پہلے دستخط کی اور ادھر جا کر عمران کو بتایا زمان پارک میں کہ میں نے کر دیا، تو وہ اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان کی مدت پوری ہو، جو 3 سال تک سیاست میں وہ حصہ نہیں لے سکتے، تو وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت تو پارٹی کے اندر بہت سارے امیدوار ہیں نا، کام چلاؤ چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں، نگران ایک طرح کے، لیکن بشرا بیگم اپنے آپ کو امیدوار سمجھتی ہیں، اسی طرح سے جو علیمہ خان ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، تو عارف علوی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ رساکشی جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس میں ان کو اس کا خیال نہیں ہے کہ ملک بدنام کرنے میں ہو جائے، فوج پہ، اس کی قیادت پہ، یہ سارے جو ڈرامے جو کر رہے ہیں اس سے ملک کو تو خیر نقصان جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن بنیادی مقصد یہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہونے والا کہ چاچو ٹرمپ جو ہے فون اٹھا کر ادھر کچھ کر دے۔ مہینہ گزر گیا، یہاں جو ان کے ویلاگر سے کہہ رہے تھے جی وہ آئیں گے اور پہلا فون کریں گے تو فلاں کریں گے، ٹرمپ صاحب کے پاس جو ہے نا اور بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ بھی مستقل کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب آج بھی وہ لندن میں آپ بتا رہی تھی وہ کوشش کر رہے ہیں، کل نہیں ہوا تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ ٹویٹیں مار رہے تھے کہ جی وہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک، فلاں کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر ان کو اگر تکلیف ہے کہ جی آرمی چیف کو پروٹوکول یو کے میں کیوں ملا ہے، ملک یہ ساری عزت تقریب اپنے مفادات کے لیے دیتے ہیں۔ اس وقت یورپ اور امریکہ کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، یوکرین کی جنگ کے حوالے سے یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ یورپ کو اپنے تحفظ کی ضرورت ہے، خود برطانیہ کو بھی اپنے تحفظ کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے لیے پاکستان اور اس کی فوج کے سربراہ کو وہ عزت دے رہے ہیں۔ وہ کسی اس وجہ سے نہیں کہ ہماری شکل زیادہ ان کو پسند ہے یا عمران خان جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ذمہ دار ریاست آج کے وقت میں، آج کے بین الاقوامی حالات میں پاکستان کی جو فوج کا سربراہ، پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کو وہ عزت نہ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہو، لیکن یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے لندن میں یا امریکہ میں، وہ یوٹیوبرز کا تو بھلا ہو جائے گا کہ ان کے $2-4 بن جائیں گے، جی یہ وہ ہو گیا، لیکن وہ سیاسی راستے بند کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے۔ جو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے راستے بند کر رہے ہیں سیاسی طور پر، اور عمران خان کے لیے اور بشرا کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں خان صاحب اور بشرا کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔
آنے والا جو بڑا جو کیس ہے ان سب چیزوں وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، اور ابھی تو ایک میں 14 سال سزا ہو گئی ہے اور 7 سال، لیکن آپ اس کو بالکل نہ بھولیں. ابھی تو فیض حمید کا فیصلہ بھی آنا ہے، اور غالب امکان ہے کہ اس میں یہ بھی لنک ہوں گے، کیونکہ اس کے بے پناہ ثبوت موجود ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا. ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں فلاں ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے ہٹ کرنے ہیں. اور یہ نہ کہیں کہ جی میں تو جیل میں تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یاد کریں 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے جو فوجی بغاوت کی اور نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا، تو پرویز مشرف تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا، وہ تو جہاز کے اندر تھا. وہ سارا پلان بنا کر دے گئے تھے کہ نواز شریف اگر مجھے ہٹائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ویسے یہ لوگ تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہی سننے میں آتا ہے نا کہ جب ان کے لیڈر کو گرفتار کیا تو انہوں نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے، بوکھلا کے جیسے وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ سب کرنا شروع کر دیا کہ جو انہیں سمجھ آیا بس انہوں نے وہ کیا. دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں پلان تو کچھ نہیں تھا، یہ ہمارے اندر کی آگ تھی. 300 جگہوں پر جس میں حساس انٹیلیجنس اور فوج کی تنصیبات شامل تھیں، وہاں پر اچانک کوئی نہیں جاتا. آپ کے سامنے آڈیو اور ویڈیو بیانات موجود ہیں پلاننگ کے. وہ جو جس نے کہا تھا کہ خان صاحب آئے گا اور 200 ارب ڈالر لائے گی اور وہ مراد سعید، اس کے آڈیو ویڈیو موجود ہیں کہ جی آپ کو جو جو جگہ بتائی گئی ہیں آپ نے وہاں پہنچنا ہے. وہ جو آفریدی صاحب ہے شہریار، سب نے ادھر GHQ پہنچنا ہے. میڈم جو ڈاکٹر یاسمین راشد، تو یہ جو وہاں پر کور کمانڈر کے گھر پہ گئے تو وہ ریوڑیاں بانٹنے تو نہیں گئے تھے نہ پھول پھینکنے گئے تھے. تو وہاں پر کور کمانڈر لاہور نے تو عمران خان کو گرفتار نہیں کیا تھا نا، نیب کے حکم پہ رینجرز نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ یہ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ لے کر آئے تھے. خدشہ تھا کہ جی وہ مزاحمت ہوگی. تو یہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ 9 مئی ہوا تھا. اور خود جو یہاں جو ہوا ہے 24 سے 26 نومبر کو یہ جو سارے لاؤ لشکر لے کر آئے تھے، یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا تھا، یہ ساری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا. تو جو باٹم لائن ہے، کہنے کی جو بات ہے، یہ اس طرح کی جو حرکتیں جو امریکہ میں، لندن میں یہ جو کر رہے ہیں، اس سے وہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہے اس کی. اچھا، میں نے صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گی سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگر پی ٹی آئی کا جو ادھر ہو رہا ہے احتجاج لنڈن میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں پتا ہوتا ہوگا ان کے لیڈرز کو، اور جو ایکچولی مطلب لیڈ کر رہے ہیں ابھی اس وقت پارٹی کو، ان کو نہیں پتا ہوگا؟ پتا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی خواہش پہ، خان صاحب کی مرضی سے یہ جو چٹھیاں جو لکھ رہے ہیں خان صاحب، ابھی تو ختم ہوا وہ چٹھیوں کا سلسلہ. ہاں، وہ چٹھیاں آرمی چیف کو نہیں لکھ رہے، وہ چٹھیاں بنیادی طور پر ایک پراپیگنڈا ٹول ہے پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کرنے کا. تو یہ بھی وہی طریقہ ہے یہ بالکل وہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے آرڈرز جا رہے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کی سب کی پلاننگ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ. یہ جو ایک سیاسی ایک دفتر بنایا ہوا ہے اڈیالہ جیل کو، جہاں پر میٹنگیں ہوتی ہیں، جہاں پر آج کل تو ویسے میٹنگ نہیں ہو رہی کوئی وہاں پہ اتنے دنوں سے، آج کل نہیں ہو رہی لیکن ہوتی رہی ہے. اور یہ جو ٹویٹیں ہوتی ہیں جو جبران الیاس امریکہ میں بیٹھ کے کرتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ وہ خان صاحب کو ٹویٹ نہیں کرتے. تو یہ اپنے وکلا سے ڈسکس کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں لائنز پہ کریں. کچھ لوگ مجھے معلوم ہے جو لکھتے ہیں، لیکن میں ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. چلیں، سو اب دیکھتے ہیں کہ احتجاج، ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ آج ہی ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ آج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا نمائشی ہوگا. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پروپیگنڈا ہی ہوگا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے وہ سیاسی راستے بند کر رہے ہیں. وہ جو ہم دوبارہ پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں، وہ جو مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے نا، تو وہ مقبولیت میں اور کمی ہو جائے گی شاید، اور کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. دیکھیں، اگر ملک کے معاشی حالات استحکام کی طرف جائیں گے، مہنگائی کم ہوگی
افراط زر کم ہوگی، جابز کریٹ ہوں گی، لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہوگا احتجاج سے. ہاں البتہ یہ اگر حالات خراب ہوں گے، اگر حالات خراب ہوں گے معاشی طور پر، تو عمران خان ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی آ کر احتجاج کر سکتا ہے. ہاں پھر تو ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.